الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء اسلام، قلب و جگر کے ٹکڑوں، برادران اسلام، آج ہم اور آپ مدرسہ دارالعلوم غریب نواز میں حاضر ہوئے. اور فیوض و برکات کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے. لوگ سوچتے ہیں کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ملتا، وہ نہایت نامعقول اور گدھے، بے پڑھے لکھے. مدرسہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ انگلش پڑھے لکھے بیٹھے ہو تو سمجھ لو انگلش پڑھے لکھو. مدرسہ میں سب سے پہلے مدر. ہیلو، مدر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. تو مدرسہ کیا ہے؟ ماں. دین یہاں سے ملے گا، دنیا یہاں سے ملے گی، رفاقت یہاں سے ملے گی، سیاست یہاں سے ملے گی، بلاغت یہاں سے ملے گی، شقاوت یہاں سے ملے گی، اتحاد کا درس یہاں سے ملے گا، اتفاق کا درس یہاں سے ملے گا، محبت کا پیغام یہاں سے ملے گا، امن کا پیغام یہاں سے ملے گا. رشتہ داریوں کی پھوٹ یہاں سے دور ہوگی، برادریوں کی پھوٹ یہاں سے دور ہوگی، پنچایتوں کی پھوٹ یہاں سے دور ہوگی. کیونکہ یہ کیا ہے؟ مدر. ہیلو، مدر کو سمجھو. مدر ماں کو کہتے ہیں. اور ماں ہر اینگل سے ماں ہوا کرتی. ماں ہر تھیوری سے، ہر پریکٹیکل سے، ہر اینگل سے ماں ہوا کرتی ہے. چاہے ادھر سے دیکھو تو ماں، ادھر سے دیکھو تو ماں، ادھر سے دیکھو تو ماں، ادھر سے دیکھو تو ماں ہے، نیچے سے دیکھو تو ماں ہے، اوپر سے دیکھو تو ماں ہے. اس لیے مدر سے زیادہ ڈالو، مسجدیں کم بناؤ. مسجد کے لائق بنانے والا مدرسہ ہوتا ہے. وضو کرنا یہ سکھاتا، تحیات یہ سکھاتا ہے، ثنا یہ سکھاتا ہے، سورہ فاتحہ یہ سکھاتا ہے، وضو کے مکروہات یہ بتاتا ہے، غیر مکروہات یہ بتاتا ہے، نماز کی سنتیں یہ بتاتا ہے، نماز کے فرائض یہ بتاتا ہے، نماز کے واجبات یہ بتاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا سلیقہ یہ بتاتا ہے. اس لیے مدرسے زیادہ ڈالو. امام اعظم نے کیا کیا؟ مسجدیں کم بنائی، مسجدیں مدرسے زیادہ ڈالے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. جتنے ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے چل چل کے تبلیغ تو کی ہے،
مسجدیں تو اللہ نے کیوں مسجد بناؤ گے؟ ابے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، جہاں جاؤ نماز پڑھ لو۔ ابے یہ سب مسجدیں ہیں، بس شرط کیا ہے؟ پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، زمین پاک۔ اللہ اکبر، جماعت تیار۔ اور مدرسے کے لیے ایک جگہ استھان مقرر ہے، قرآن پڑھنا ہے مدرسے میں جانا ہوگا، تجوید پڑھنا ہے مدرسے میں جانا ہوگا، تدریس میں بیٹھنا ہے مدرسے میں جانا ہوگا، دور کرنا ہے تو مدرسے میں جانا ہوگا۔ اور قسم خدا کی ان مدرسے میں جانے والوں کا مقام و مرتبہ جانتے ہو کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، تمہارے بچے ہمارے بچے ماؤنٹینئر میں پڑھ رہے، لاماٹینئر میں پڑھ رہے، ادھر میں پڑھ رہے، ادھر میں پڑھ رہے، اس کالج میں اس کالج میں، اس کے پیٹھ پر ایک پٹھو گدھے جیسا لاد دیا گیا، بیٹا لدے رہو سالے، ساری زندگی ڈھوئے رہو۔ اور پھر بھی وہ اپنے باپ سے بات کر رہا، بھائی یار باپ میرے 100 روپے دے یار، کیا بات کر رہا۔ اس نے علم کو پیٹھ کے اوپر گدھے کی طرح لاد کر کے چلنا سکھایا۔ یہ دنیا کا علم ہے، اور یہ دین کا علم ہے۔ میرا بچہ، میری بیٹی جب چلتی ہے تو قرآن کو چھاتی سے، قرآن کو چھاتی سے لگا کے چلتی ہے، کھولتی ہے تو چوم کر آنکھوں سے لگاتی ہے، اس کے بعد میں پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ تو بتاؤ اس مدرسے کے قائم کرنے والے میں کوئی ایسا بچے گا جس کی بخشش نہ ہو، جس کے بچے یہ پڑھ رہے ہوں؟ توجہ ہے؟ جس کے مدرسے میں بچے یہ پڑھ رہے ہیں تو گیہوں لانے والا کیا اللہ کی مغفرت سے باقی رہ جائے گا؟ سبزی لانے والا کیا باقی رہ جائے گا؟ آلو پہنچانے والا کیا باقی رہ جائے گا؟ مدرسے کا تعاون کرنے والا کیا باقی رہ جائے گا؟ گیہوں اور فصلیں پہنچانے والا کیا باقی رہ جائے گا؟ کیوں؟ یہ مہمان رسول کی دعوت کر رہے ہیں، مہمان رسول کی دعوت کر رہے ہیں۔ ان کی صدقے میں اللہ ان کی روزیوں میں برکت فرماتا ہے، جو مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں ان کی روزیاں بڑھا دی جاتی ہیں، رزق بڑھا دی جاتی ہے، بلیات کو دفع کر دیا جاتا ہے، مصیبتوں کو دفع کر دیا جاتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا اور نجات دے دی جاتی ہے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 5 بار آئی سی یو میں جا کر کے واپس آیا ہوں۔ 12-12.5 لاکھ روپے ڈاکٹروں نے ڈکیتی ڈال دی، لے لیا۔ ڈاکٹر پریشان ہے، یہ بابا ہمارے یہاں سے چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ ایک نے سوال ہی کر دیا، بار بار کیوں آتے؟ میں نے کہا مجھے مزہ آتا ہے، وہ لاتا ہے تو میں آ جاتا ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آج ہندوستان کے اندر 100 مدرسے میری نگرانی میں چل رہے ہیں، 100 مدرسے۔ کھیری کا بچہ گواہ، میں نے یہاں کیا نہیں کیا، کہاں مدرسے نہیں ڈالے۔ جب یہاں مارکیٹ والی مسجد سے جب معاملہ، کیونکہ کمیٹیوں کا سسٹم تو ایسے ہی، صدر بدلا تو جماعت بدلی، جماعت بدلی تو معلم بدلا، معلم بدلا تو مدرس بدلا۔ مگر مدرسہ ایسا چاہیے تھا جہاں نہ کوئی بدلے نہ کوئی بدلا۔ یہی حافظ مولانا عبد المتین صاحب ہمیں یہاں لے کے آئے کہ حضرت یہ جگہ کیسی رہے گی؟ تو یہ کھنڈہر تھا، امام بڑا تھا، چھوٹی سی گری پڑی مسجد تھی۔ میں نے کہا بیٹا غریب نواز کا نام لے کے یہیں شروع کر دیں۔ میں نے اس کو غریب نواز سے جوڑ دیا تاکہ اس کی رہبری غریب نواز فرماتے رہیں، رہنمائی غریب نواز فرماتے رہیں، اور اس کا انتظام بھی غریب نواز فرماتے رہیں۔ وہ آج بھی فرما رہے ہیں۔
اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے سے جو بھی محبت رکھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی مال میں، جان میں، آل میں، اولاد میں، سب میں برکت فرمائے۔ اس دور میں کالج چلانا آسان، اسکول چلانا آسان، سوسائٹیاں چلانا آسان، قسم خدا کی سب سے بڑا مشکل کام ہے تو ادارے چلانا اور مدرسے چلانا۔ میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ، چھوٹا ہو یا بڑا، جو جہاں پر ہے وہ آفتاب ہے اور مہتاب ہے، جو جہاں پر خدمت کر رہا، بڑی خدمت کر رہا۔ مجھ سے پوچھو، چھتیس گڑھ میں 1 ایکڑ زمین پر میرا ایک ادارہ چل رہا جس میں 400 لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہمارے ڈی پور والے ادھر پھیری ویری لگانے کے لیے جاتے رہتے، کوئی جاتا آتا ہو تو اس سے پوچھنا کہ حضرت نے چھتیس گڑھ میں سورج پور کے ڈسٹرکٹ میں بھولوائی میں اتنا 1 ایکڑ میں مدرسہ بنایا ہے، 2 منزلہ فلک شگاف عمارت ہے، 400 بچے کھانے کھاتے ہیں، 7 اسٹیٹ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ایک دارالعلوم میرا راجستھان اور ایم پی کی بارڈر پہ چل رہا ہے جس کے اندر 200، 250، 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے میرے بزرگوں کا یہ مشن ہے کہ علم پھیلاؤ، علم سیکھو، علم سکھاؤ، یہ اعلیٰ حضرت کا مشن۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اب کون بچے گا جو قبرستان نہیں جائے گا؟ کون بچے گا؟ نہ بادشاہ بچا، نہ وزیر بچا، نہ خزیر بچا ہے، نہ امیر بچا ہے، نہ مالدار، نہ دولت والا، نہ بے دولت والا، نہ فقیر۔ یہ 2 کپڑوں میں جائے گا۔ بادشاہ کے لیے بھی وہی ہے، عالم کے لیے بھی وہی ہے، غیر عالم کے لیے بھی وہی ہے، 2 کپڑوں میں جاؤ گے۔ قبر میں سوال تم سے 3 اوپر سے نیچے تک کے 3 ہی ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بیوی کیسی ہے، بچہ کیسا ہے، پڑوسی کیسا ہے، پڑوسی کیسا ہے، دھندا کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، ملازم کیسے ہیں، نوکر کیسا ہے۔ وہاں تو تمہاری خیریت پوچھی جائے گی، تم کیسے، تم کیسے ہو۔ تم سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تمہارا رب کون؟ دنیا میں تم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف دوڑو بھاگے اور نمازوں کی پابندی کی، تو قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، تم کہو گے میرا رب وہی ہے جس کے نام پہ میں چلتا تھا، پھرتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، لبیک یا اللہ کہتا تھا۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، وہی سوال سب سے پوچھا جائے گا۔ تو جو حضور والا ہے وہ کیا کہے گا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ اب تیسرا بڑا عقیدے کا سوال ہوگا، بریلیوں کے بارے میں قبروں میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب وہاں بھی فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذی شأن ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کن کے بارے میں؟ جن کے بارے میں یہاں بے قید ہٹ، سلام مت پڑھ، چل دور بھاگ۔ اب ایک ہے کڑا ہے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ تو قبر میں اسے کی چلے گی جو یہاں سلام والا ہے، جو سلام والا ہے اسی کی چلے گی۔ یہ ہم کو کس نے بتایا تھا؟ چپکے سے غوث اعظم نے بتایا تھا، غوث پاک نے بتایا تھا۔
میرے نونہال بچوں، ہم سب کو مبارکباد دیتے تم میں اچھے سے اچھے عالم بنو، حافظ بنو، قاری بنو، اور قرت کے مظاہرے کرو۔ نعت کی کمپٹیشن اور نعت شریف پڑھنا، قوالی پڑھ لینا داڑھی منڈے کا بھی کام ہے، چھلانے والے کا بھی کام ہے، دھرانے والے کا بھی کام، یہ کوئی کمال نہیں۔ نعت پڑھنا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس پر محنت نہ کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو اظہار سکھائیں، ادغام سکھائیں، یقفہ سکھائیں، غنہ سنائیں، سمجھے صاحب؟ وصل کیا ہے، وصل اول کیا ہے، فصل اول کیا ہے، فصل ثانی کیا ہے، معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یہ سکھاؤ۔ میں پورے ہندوستان کے اندر مدرسوں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پہنچتا، الحمدللہ اب تو ہم سے خالی دستار بندوائی جاتی، ایگزام لیا جاتا ہے، ایگزامنر کی حیثیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا، 99% سنیوں میں بدے تھے نعت خوانی کرانے کو، نعت خوانی کم، حدیث یاد کرا۔ یہاں کے اوپر بچہ آ کے کھڑا ہو، آ کر کے پڑھے، عزیزان گرامی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راوی کو بیان کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم کیا جنت میں باغوں میں کھانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جنت کے باغ یہ دنیا میں کہاں سے مل جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا، کیا تم دنیا میں جنت باغ دیکھنا چاہتے ہو؟ قال حلق الذکر، قال ذکر المجالس، یہ ذکر کی محفلیں اور مجلسیں جو ہیں یہ جنت کے باغ ہے۔ تو ہمارے بچے ایک نہیں 10 حدیثیں یاد کراؤ، راوی یاد کراؤ، باب کون سا ہے، صفحہ کون سا ہے، حدیثوں کے حوالے یاد کرائیے، تب مظاہرے کرائیے۔ اب کا ہے ایک ادھر سے کھڑا ہو گیا، یا نبی سلام علیکم، تو ہمارے اندھا دھندہ آدمی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ادھر سے اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہاں لگے گا کہ یہاں مدرسے میں قرآن کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نعت پر زور، میں اساتذہ سے گزارش ہی کرتا ہوں کہ نعت شریف کی مشق کم، قرآن کی مشق زیادہ، تاکہ آپ کا بچہ اگر بازار محلے میں بھی کھڑا ہو جائے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا فخر، ہمارے بھیا کا سر اونچا ہو جائے گا، کیا یار میرے مدرسے کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سکھائیے، اس کے مظاہرے کرائیے۔ بیان تو بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے، غوث اعظم کا وہ ہے، مگر بہت ہو چکا ہے۔ میں نے نصیحت کے طور پہ چند اپنی باتیں آپ تک کے پہنچائی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم کا میں کیا ذکر کروں، یہ کیا کریں، یہ کیا کریں، یہ کیا کریں۔ علامہ عاصی سے کسی نے پوچھا شہنشاہ بغداد کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل عاصی۔ توجہ ہے، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل عاصی۔
وہ ہر فضیلت کے مصدر ہے نبوت کے سوا. وہ ہر فضیلت کے مصدر ہے نبوت کے سوا. اور جن کا نام سے آپ نے محفل رکھی ہے، قسم خدا کی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو منہ میں روزہ لے کے آئے تھے، اور جب مدرسے میں 4 سال کی عمر میں اماں نے پہنچایا تو 17 پارے قرآن حفظ سنا دیے تھے. تو غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی تعلیم، تربیت اور علم کی تعلیم فرمائی. اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا کار ثواب اسلام کے قلعے سلامت رکھنا، بنائے رکھنا. وہ اسلام کے قلعے کیا ہے؟ میرا گھر نہیں، تمہارا گھر نہیں، ان کا گھر نہیں، ان کا گھر نہیں، بلکہ رسول اللہ کا گھر. یہ اسلام کے قلعے ہیں. اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے ہی ہے، وہ تو اللہ آبادی رکھے، مگر یہ سب کچھ آباد کرنے کی توفیق دیتا ہے. اب کوئی پیر بن گیا، صوفی بن گیا اور نامعقول کہیں کا مدرسے کی تعلیم نہیں حاصل کی ہے تو جہالتی نہ پھیلائے گا، گمراہی نہ پھیلائے گا. اب مثال کے طور پر میں ٹرین میں، تم کو معلوم اتنی عمر میری ٹرین میں گزر گئی، کسی کے گھر میں نہیں گزری. وہاں صاحب ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ بابا آدمی ہے. انہوں نے کہا یا وارث. میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے. میں نے کہا ہاں بابا کیا کہہ رہے ہو؟ بولے یا وارث. میں نے کہا سلام کیجئے، 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے سلام کرنا. بولو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ ایسا سلسلہ و فرقہ چلا جس نے سلامی بدل دیا، کلمہ بھی بدل دیا. تو میرے بھائیوں، یہ مدرسوں سے علم پھیل رہا ہے، ہدایت پھیل رہی ہے، گمراہیاں دور ہو رہی ہیں، جہالت دور ہو رہی ہے. اس لیے مدرسوں سے چپکو، مدرسوں کو قائم رکھو، مدرسوں کو چلاؤ. ہم سب کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. تم شاد رہو، آباد رہو، حضور کا دامن پکڑے رہو، سرکار کے مدرسے چلاتے رہو. مقبول بھائی ہمارے، یہ کیا نام ہے؟ حاجی خلیل صاحب. جوانی سے دیکھ رہا ہوں میں، جوانی سے دیکھ رہا ہوں، کھیری سے لگا کر کے راجہ پور کی منڈی تک دیکھ رہا ہوں. سمجھے؟ یہ مرد مجاہد ہے، مرد قلندر ہے. اس مدرسے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں، چھاتی میں درد رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے. اور حافظ و قاری عبد المتین صاحب قادری چچا کے ساتھ میں کاندھے سے کاندھا جوڑے ہوئے چل رہے ہیں. اسی طرح سے سب جوڑے رہو، جڑتے رہو، چلتے رہو، چلاتے رہو. اللہ تعالیٰ مدرسے کو فروغ عطا فرمائے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ. خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں. یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہو، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور حشر میں بھی ملے گا. اللہ غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے، ادارے کو فروغ عطا فرمائے. ادارے سے جتنی ہمدردی، محبت، پیار، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سب کو نعم البدل جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. کھڑے ہوئیے درود و سلام.